اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور پچھلے پروگرام میں سورہ سجدہ کی ہم نے کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہ وفات دیتا ہے تمہیں موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ کفار کو خاص طور پر خطاب کیا گیا، اگرچہ یہ ہر مسلمان کے ساتھ بھی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہمارے روح قبض کریں گے اور ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، لیکن یہ اصل میں مجرمین کے لیے اللہ نے خاص بیان فرمایا۔ اسی لیے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کہیں آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے ہوں گے، یعنی سر کو نیچے بالکل ڈال دینا، ایک تو ہوتا ہے تھوڑا سا جھکا لینا، ایک بالکل سر کو اس طرح گرا دینا، یہ انتہائی مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ذہن پر جب بہت زیادہ بوجھ ہو کہ انسان اپنے ہوش سے بیگانہ ہو جائے تو سر اس کا نیچے ڈھلک جاتا ہے، تو مجرمین وہاں کی ہیبت ناکیوں کی وجہ سے اس طرح کھڑے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا، یعنی سامنے جو کچھ تو نے کہا تھا، جو تیرے نبیوں نے کہا تھا وہ اپنے سامنے دیکھ لیا، اور ہم نے سنا وہ چیزیں جو سننے سے تعلق رکھتی تھیں لیکن اس کا تعلق آخرت سے تھا اور ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے تھے، انہیں بھی ہم نے سن لیا۔ فرجعنا، اب ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں، ہم کو یقین آ گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عنایت فرما دیتے یا اس کو ہدایت پر لگا دیتے، مگر میری بات پکی ہو چکی ہے، میرا قول مضبوط ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ ضرور جہنم کو ان جنوں اور آدمیوں سب سے بھر دوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری تشریح تو پہلے ہو چکی ہے لیکن میں نے تھوڑا سوچا برکت کے لیے پیچھے سے لے لیتے ہیں، کہ جب یہ کفار بروز قیامت دنیا میں تو بڑی مستیوں میں بڑی شرارتوں میں رہتے ہوں گے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ہر چیز کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن لیں گے تو پھر پچھتاوا غالب آئے گا، ندامت پیدا ہوگی، خوف دہشت ہوگی کہ اب وہ قول جو اللہ تعالیٰ کے ان کے حبیب ان کے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچے تھے کہ ہمیں ہمیشہ کا عذاب ہوگا اور سخت ترین عذاب، اسے کیسے بھگتیں گے، تو تمنا کریں گے کہ اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم اچھے عمل کرتے ہیں، اب ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن دیکھنے کے بعد پھر عمل کرنا یہ کوئی کمال کی بات کہاں ہوئی، یہ تو اندیکھی چیزوں پر صرف نبی کے کہنے پر ایمان لانا اور پھر اس غیوب جو ہیں غیوب ان کو بالکل ایسا سمجھنا جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، اور پھر نیک عمل استقامت سے کرتے چلے جانا، یہ ہے ایک انسان کے لیے بہت بڑا امتحان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، حساب کتاب ہوگا، پھر اگر سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں۔ اب ہم نے چیزیں دیکھی نہیں ہیں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے پختہ یقین کر لیا، اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ ایسا ضرور ہوگا، اور ایسا بٹھایا ہے کہ جیسے واقعی چیزیں ابھی ہمارے سامنے ہیں، اور پھر ہم استقامت سے اچھے عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ واقعی ایک مومنانہ شان۔ یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے کہ باتوں کو سننا اور سوچنا کہ یار چلو مان تو لیتے ہیں لیکن ابھی کون سا بہت دور پڑی ہیں، یہ میجر مسٹیک ہے۔ بعض تو مانتے ہی نہیں جیسے کافر، بعض مان لیتے ہیں لیکن ان کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہمارے بالکل نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان تو لے آئے لیکن اسے کامل نہ کر سکے۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین کامل سے انسان کی سوچ فکر اور عمل میں لازم تبدیلی آتی ہے، لازم تبدیلی۔ اگر آسمان پہ شدید قسم کے بادل چھا جائیں اور دن میں بھی اندھیرا ہو جائے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور آپ ٹی وی کھولیں تو بریکنگ نیوز آ رہی ہو کہ صرف 15 منٹ بعد ایسا زبردست طوفان آنے والا ہے کہ چھتیں اڑ جائیں گی اور لوگ اڑ جائیں گے، گھر میں رہیے گا، کوئی باہر نہ نکلے، موسلادھار بارش ہوگی،
اب چونکہ آثار بھی ایسے ہیں، خبریں بھی دی جا رہی ہیں، کوئی پاگل ہوگا کہ جو ساحل سمندر پہ پہنچ جائے یا روڈوں پہ نکل جائے؟ ہر ایک اندر خوف کے عالم میں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو یقین کامل حاصل ہوا۔ اور اگر ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، اور ہمارے خبروں میں بعض اوقات آتی ہے کہ جی کہہ رہے ہیں محکمے والے کہ کل بہت تیز بارش ہوگی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتا، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جس دن یہ اطلاع ملے کہ تیز بارش ہوگی اس دن خوب سورج نکلے گا، اور جس دن کہیں گے کہ کل مطلع بالکل ابر آلود نہیں ہوگا اس دن بارش ہوگی۔ تو یوں الٹا ہی ہوتا ہے معاملہ۔ تو چونکہ اس قسم کی خبروں پر یقین تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن کامل نہیں ہوتا، تو عمل میں کوئی چینج نہیں آتی۔ یہی مسلمان کا معاملہ ہے کہ کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سنتے ہیں اور یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے، تو یقین کامل حاصل ہوتے ہی ان کو ویسی ہی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں جیسے حقیقتاً ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہوتی، اگرچہ اس طرح کی 100% اسٹرانگ فیلنگز نہیں ہوں گی لیکن بہرحال ہوتی ہیں۔ اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ عمل میں تبدیلی۔ اور جو مسلمان یقین تو کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا ہوں، کہتا ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے مان لیا، لیکن کامل نہیں ہوتا یقین، تو پھر وہ ذہن کہتا ہے بھی تو بہت دور پڑا ہے، پتہ نہیں کسی دل کے گوشے میں شاید یہ بات بھی ہو کہ پتہ نہیں ایسا ہو یا نہ ہو، چلو بہرحال ہوگا لیکن ابھی تو جب یقین کامل نہیں ہوتا تو عمل میں چینج نہیں آتا۔ اور پھر وہ ہمارا مسلمان بھائی نمازی بھی قضا کرتا ہے، بدنگاہی بھی ہوتی ہے، حرام حلال کی تمیز بھی بھلا بیٹھتا ہے، بری صحبتوں کو بھی اختیار کرتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو جان بوجھ کے اپنے قریب کرتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے دنیاوی اور گناہوں کے معاملے میں اس کے ساتھ معاون ثابت ہوں۔ اور جو اچھے نیک پرہیزگار متقی ہیں جو اس کی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہ تو بہت دور رہتے ہیں، ان سے خالی ہاتھ ملانا ہی کافی ہے، باقی دوسرے کی صحبت میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھنا لازم ہوتا ہے، ورنہ تو پھر مزہ کیا آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح مطلب کریں گے کہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر یقین حاصل کر کے فریاد کر رہے ہوں گے، پھر ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو، ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے، تو کوئی بھی جہنم میں نہ جاتا، ہر ایک جنت میں چلا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قول بھی تو یہ ثابت ہے کہ میں تمام جنوں اور انس سے جو کفر اختیار کریں گے، شرک اختیار کریں گے اور غلط کاموں کو اختیار کریں گے اور اللہ ان سے ناراض ہوا، ان سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے۔ جب ازلی فیصلہ ہے کہ کافر مشرک قبر میں اور جہنم میں جائے گا تو جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمام برے انسانوں سے، کافرین اور مشرکین سے جہنم کو بھروں گا، بلکہ جنات کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے جنات میں بھی مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اور ان میں اگر مسلمان ہیں تو نیک مسلمان بھی ہوتے ہیں اور برے مسلمان بھی، برے عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو اس کا بدلہ کہ تم اپنے اس دن کی حاضری کو بھولے بیٹھے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ اپنے کیے کا بدلہ ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو، ایک مسلمان میدان محشر میں پہنچے، اسے اللہ کے نبی میں ملے، آسمانی کتاب ملی، اسے معرفت خداوندی حاصل ہوئی نبی کریم کے ذریعے، علماء کے ذریعے، لوگ ساری زندگی مطلب اسے سمجھاتے رہے، نصیحت کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی کے پاس پہنچتی ضرور ہے، ہدایت اس کی طرف متوجہ کی جاتی ہے۔ پھر یہ ہمارا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم نصیحت کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے آتی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ کے خود وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ہدایت ماں باپ کی نصیحت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ایک استاد کے سمجھانے کی شکل میں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اگر وہ بعمل ہیں اور اچھی بات کہہ رہے ہیں، یا مرشدین شیوخ ہوتے ہیں اگر وہ واقعی بعمل ہیں اور اچھی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ نے ہدایت کو تو متوجہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہمارے قریبی دوست رشتہ دار ہوتے ہیں جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں نماز پڑھ دو بھائی، قرآن پاک پڑھا کرو، اس طرح گناہ نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ہر ایک کے پاس پہنچتی ہے، لیکن انسان اس کو رد کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم ٹھکانہ بنے گا، اور وہاں جا کر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی بڑی خطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے، خصوصاً ہمارے مسلمان بھائی بہن، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کر دے کہ ہم کتنی بھی مشقت آئے،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دوری اختیار نہ کریں، اسی میں کامیابی بھی ہے اور یہی اچھے لوگوں کی شناخت اور علامت بھی ہے۔ اب یہ سورہ فاطر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد پھر جہنمیوں کا ذکر کیا۔ برکت کے لیے کچھ ہم نیک لوگوں کا تذکرہ پہلے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے منتخب کردہ بندوں کو کیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد، تو ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں سے کوئی درمیانی چال چلتا ہے۔ یعنی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جب وہ کتاب اللہ حاصل کر لی، جیسے پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا کہ کچھ ناخلف گئے تو دوسروں تک وہ کتابیں پہنچی، پھر ان میں گروہ بن گئے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان پر ظلم شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ ہے، لیکن پڑھنے کی فرصت کسے ہو؟ کتاب کو ہاتھ میں لینے کا وقت کون کہاں سے نکالے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو درمیانی چال چلتے ہیں۔ درمیانہ چال چلنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ یہ کہ گناہ کریں اور نہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لازم کیا اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو کر کسی چیز کو چھوڑیں، بلکہ بالکل درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، یہ سبقت لے جاتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ پھر فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أصابر من ذهب ولؤلؤا، ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے اور ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنی الحزن، کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا، جو ہمارے غموں کو لے گیا۔ دنیا دیکھیں، یہ بات سمجھنے والی ہے اور غور طلب بات ہے کہ دنیا کے اندر غم عارضی ہیں۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے چیزوں کا چھن جانا، حادثے ہو جاتے ہیں، اس کے غم۔ ایک ہے غم کا مطلب ہے کہ پریشانی، آزمائش، تکلیف۔ مثال کے طور پہ نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حج کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ حقوق العباد کے معاملے ہیں، اس میں کافی انسان کو تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں دنیا تک ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر بندہ صبر سے کام لے، تحمل سے کام لے، اللہ کی حمد زبان پہ جاری رکھے تو درجات پائے گا، اور شکوہ شکایت میں مبتلا ہو تو سزا پائے گا۔ تو اب وہ جنت میں جانے کے بعد چونکہ تمام مصیبتیں اب دنیا میں رہ گئیں، آفات دنیا میں رہ گئیں، اب احکام شرع کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ حکم شرع دنیا تک محدود تھا۔ اب تو اس حکم شرع پر عمل پیرا ہو کر جو اعمال کیے تھے، جو مشقتیں صحیح تھیں، ان کے انعام حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کی زبان سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سے غم کو لے گیا، اس نے دور کر دیا۔ تو یہ کس قدر خوشی کی بات ہوگی کہ جب انسان جنت میں پہنچے گا تو ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اب تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غم میں مبتلا نہ ہوگے۔ تو اب یہ جو غم سے آزادی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور تمام انعامات ایک طرف، اور یہ احساس اور یہ بلکہ یہ یقین کہ اب مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، نہ میں بیمار ہوں گا، نہ مروں گا، نہ ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ کوئی مطلب مجھے صدمہ ہوگا، ظاہری بات نہیں، نہ کوئی روحانی تکلیف۔ جنت ایک ایسا ہی مقام ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک ہمارا رب بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ میں اپنے فضل سے اتارا۔ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان وغیرہ لاحق ہوگی۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے منظر بیان فرمایا اچھے نیک لوگوں کا، ان مسلمانوں کا جنہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو اہمیت دی،
ان مسلمانوں کا کہ جنہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر جتنی بھی تکلیفیں اسلام کے نام پر ان کی طرف متوجہ ہوئیں انہیں پھول کی طرح محسوس کر کے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کر کے اسلام کی تقویت اور ترقی کے لیے محنت کی۔ وہ لوگ کہ جو ذرا سی آزمائشوں پر اللہ سے باغی ہو کر شیطان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے، بلکہ بڑی بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں بھی شیطان اور نفس سے لڑتے رہے اور اپنے اللہ کا دامن رحمت تھام کر رکھا، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ، نہ ان کی اس میں قضا آئے گی کہ وہ فوت ہو جائیں، فَيَمُوتُوا، کہ وہ فوت ہو جائیں، مر جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے اور پھر وہ موت کا شکار ہو جائیں، نو۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور نہ ان پر اس کا یعنی جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ كَذَلِكَ نَرْزِي كُلَّ كَفُورٍ، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ تو سب سے بڑی جو ناشکری ہے وہ ہے کفر و شرک کو اختیار کرنا۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جسمانی اعضاء کی پوری تفصیل لے لیں، اللہ نے دیا، ایک ایک عضو ایک ایک جز ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر خارجی نعمتیں ہیں جو جسم کے علاوہ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، دولت ہے، پھر اور زندگی کا ساز و سامان ہے، سب اللہ نے دیا۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود کفر یا شرک اختیار کرتا ہے، گویا کہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کا انکار کر دیتا ہے، جیسے کمیونسٹ حضرات ہیں، تو یہ کس قدر بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر بڑے ناشکرے کو پھر ایسی ہی سزا دیتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہو کے میدان محشر میں آئے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا، اور وہاں پر ایسا نہیں ہو کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے تو پھر وہ مر جائیں، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ کی سزائیں، ایسی سزائیں کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا، اور ان میں دوام اور استمرار، اور عذاب میں ذرا بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ ان باتوں میں بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔